السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین و ناظرین اکرام، محمد طیب یعقوب جامعہ ارقم آفیشیل چینل سے ایک بار پھر آپ کے سامنے حاضر خدمت ہوں۔ معزز سامعین اکرام، قرآن مجید کی سورت اعراف کے اندر بلعم بن باورہ کا ایک بڑا ہی حیرت انگیز قصہ بیان کیا جاتا ہے، جو اسم اعظم جانتا تھا اور اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کے لیے بددعا کی تو اس کا عبرتناک انجام ہوا۔ یہ ایک پورا واقعہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں طاعون کیسے پھیلا اور 70,000 آدمی کیسے مارے گئے، اور بلعم بن باورہ جو کہ کامل ولی تھا اور مستجاب الدعوات تھا، اور اس کی دعا کی قبولیت کا عالم یہ تھا کہ جب وہ دعا مانگتا ابھی ہاتھ اس کے منہ پہ نہیں جاتے تھے، اس سے پہلے اس کی دعا قبول ہو جایا کرتی تھی۔ پھر آخر ایسا کیا ہوا، اس نے ایسا کیا گناہ کیا کہ جس کی صفات بیان کی جاتی تھی پھر اللہ رب العزت نے اسے کتا کہہ کر پکارا۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا مثلہ کمثل الکلب، کہ اس کی مثال تو کتے کی طرح ہے۔ اس نے ایسا کیا کیا؟ تو آج کی ویڈیو میں ہم یہی جاننے کی کوشش کریں گے۔ تو سامعین اکرام، اس حوالے سے بہت ساری روایت ہیں، لیکن جو سب سے اتھینٹک روایت ہے وہ ابن مردویہ کی ہے، جو انہوں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے نقل کی کہ جو بلعم بن باورہ تھا وہ ملک شام میں بیت المقدس کے قریب کنعان کا رہنے والا تھا۔ بعض نے اس کا نام بلعم بن باورہ لکھا ہے اور بعض نے اس کا نام بلعام بن بایر لکھا ہے۔ غرق فرعون اور ترک مصر کے بعد جب اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کو جبارین کی قوم عمالقہ کے ساتھ جب جنگ کرنے کا حکم دیا تو جو جبارین تھے وہ دوڑتے ہوئے بلعم بن باورہ کے پاس آئے اور کہا کہ موسیٰ آ رہا ہے، وہ بڑا سخت آدمی ہے، اس کے ساتھ ایک بہت بڑا لشکر ہے، اگر وہ ہم پر حملہ آور ہوئے وہ ہمیں ہلاک کر دیں گے، ہمیں تباہ و برباد کر دیں گے اور ہمیں ہمارے وطن سے نکال دیں گے، تو تم جو ہے وہ موسیٰ علیہ السلام اور اس کی قوم کے لیے بددعا کرو۔ تو بلعم بن باورہ نے کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں ایک اللہ کے نبی کے لیے بددعا کروں جس کے ساتھ فرشتوں کا بھی ایک لشکر ہے؟ اگر میں نے ایسا کیا تو میری دنیا بھی برباد ہو جائے گی، میری آخرت بھی برباد ہو جائے گی، تو میں ایسا ہرگز نہیں کر سکتا۔ تو جو جبارین تھے انہوں نے بڑا اصرار کیا اور کہا کہ نہیں، تم ہمارے لیے دعا کرو، ہمیں بچاؤ۔ تو پھر بلعم بن باورہ نے کہا کہ میں پھر استخارہ کرتا ہوں، تو جو استخارہ میں اگر ہوا اس کے مطابق میں عمل کروں گا۔ تو بلعم بن باورہ نے استخارہ کیا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اسے یہ حکم ہوا کہ تم موسیٰ اور اس کی قوم کے لیے بددعا ہرگز نہ کرنا۔ تو بلعم بن باورہ نے جبارین سے کہا کہ مجھے اللہ کی طرف سے حکم ہوا ہے کہ میں بددعا نہ کروں، اگر میں نے بددعا کی میری دنیا بھی تباہ و برباد ہو جائے گی، میری آخرت بھی برباد ہو جائے گی۔ تو جو جبارین تھے انہوں نے ایک بہت ہی قیمتی اور بیش بہا تحفہ جو تھا وہ بلعم بن باورہ کو پیش کیا۔ اب بلعم بن باورہ نے وہ تحفہ قبول کر لیا، اور بعض روایت میں آتا ہے کہ جو بلعم کی بیوی تھی اس نے بھی اصرار کیا، اسے لالچ دی اور کہا کہ تم ان کی رشوت قبول کر لو، مال ہے حاصل کر لو۔ تو بلعم بن باورہ نے اپنی بیوی کی رضا کے لیے اور مال کی محبت میں اندھا ہو کے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور اس کی قوم کے لیے بددعا کرنے کے لیے اس نے بات مان لی۔ اب جب بلعم بن باورہ موسیٰ علیہ السلام اور اس کی قوم کے لیے جب وہ بددعا کرنے کے لیے اس نے ہاتھ اٹھائے تو وہ جو بددعا اس نے موسیٰ اور اس کی قوم کے لیے کرنی تھی، اب وہی بددعا کے لفظ جو تھے وہ جبارین کے لیے نکلنے شروع ہوئے۔ تو جو جبارین تھے وہ چلا اٹھے اور دوڑتے ہوئے بلعم بن باورہ کے پاس آئے اور کہا کہ بلعم بن باورہ، تم موسیٰ علیہ السلام اس کی قوم کو بددعا دینے کی بجائے تم ہمیں بددعا دے رہے ہو۔ تو بلعم بن باورہ نے کہا کہ یہ اب میرے اختیار میں نہیں ہے، میری زبان سے جو لفظ نکل رہے ہیں یہ میرے اختیار میں نہیں ہے، یہ تو اللہ کی طرف سے ہو رہا ہے، میرا اپنی زبان پہ کوئی اختیار نہیں ہے۔ تو نتیجہ کیا ہوا کہ جبارین کی قوم جو تھی وہ ہلاک ہو گئی، اور جو بلعم بن باورہ تھا اسے یہ سزا ملی کہ وہ جو اس کی زبان تھی وہ لٹک کے اس کے سینے تک آ گئی، اور پھر اللہ رب العزت نے فرمایا مثلہ کمثل الکلب، کہ اس کی مثال تو کتے کی مثال کی طرح ہے، اس کی زبان کتے کی طرح منہ سے نکل کے اس کے سینے تک آ گئی۔ اور اس نے جبارین سے کہا کہ اے قوم جبارین، تم نے تو میری دنیا اور آخرت کو برباد کر دیا ہے، لیکن ایک تدبیر میں تمہیں دیتا ہوں، اگر تم اس پر عمل کر لو گے تو تم موسیٰ علیہ السلام اور اس کی قوم کے اوپر تم حاوی ہو سکتے ہو۔ تو بلعم بن باورہ نے کہا جبارین سے کہ تم خوبصورت لڑکیاں ہیں، وہ بنی اسرائیل کے لشکر میں داخل کر دو،
اور ان لڑکیوں سے کہو کہ بنی اسرائیل کا کوئی بھی شخص اگر تم سے کچھ بھی کرے تو تم اسے منع نہیں کرو گے۔ تو جبارین نے خوبصورت لڑکیاں جو تھیں وہ بنی اسرائیل کے لشکر میں داخل کر دی۔ اب ہوا یہ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لشکر کا جو سپہ سالار تھا، جس کا نام شمعون بن یعقوب تھا، اس نے ایک لڑکی کو پسند کیا اور اسے لے کر وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہا کہ میں جانتا ہوں کہ آپ اسے اپنے لیے حرام سمجھیں گے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ میرے لیے بھی حرام ہے اور یہ تیرے لیے بھی حرام ہے۔ تو پھر اس نے کہا کہ اے موسیٰ، میں آپ کی اطاعت سے انکار کرتا ہوں، میں آج کے بعد آپ کی اطاعت نہیں کروں گا۔ جب وہ یہ کہہ کر چلا گیا تو اس نے اپنے خیمے میں جا کے اس عورت کے ساتھ بدکاری کی، اس کے ساتھ بدفعلی کی، تو اللہ رب العزت کی طرف سے پھر عذاب آیا، بہت زبردست قسم کا خطرناک طاعون پھیلا اور موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے 70,000 آدمی مارے گئے۔ یہ بلعم بن معورہ کی کہانی تھی کہ اتنا زبردست ولی ہو کے، مستجاب الدعوات ہو کے، اسم اعظم کو جاننے کے باوجود اس کی یہ عبرتناک سزا ہوئی۔ تو سامعین، اس میں ہمارے لیے ایک بہت ہی بڑا سبق ہے۔ اگر ہم نے اس کو سمجھ لیا تو ہماری دنیا بھی سنور جائے گی اور آخرت بھی سنور جائے گی۔ وہ سبق یہ ہے کہ اگر ہم ساری زندگی اللہ کی عبادات کریں، ریاضات کریں، اللہ تعالیٰ ہماری دعاؤں کو اگر قبول فرمانا شروع کر دے تو کبھی بھی اپنی دعاؤں پر ناز نہ کرے، اپنی عبادات پر ناز نہ کرے۔ یہ کبھی نہ سمجھیں کہ میں اللہ کا بڑا ولی بن گیا ہوں، میری اب دعائیں قبول ہونا شروع ہو گئی ہیں۔ تو اگر ہم نے یہ سوچ لیا تو پھر اللہ تعالیٰ ہماری ساری زندگی کے عبادات کو ختم کر دے گا۔ تو نجات کا ایک ہی طریقہ ہے، جب اللہ کا حکم آ جائے، جب اللہ کی اطاعت کا وقت آ جائے تو جو شخص بھی سر تسلیم خم ہو جائے گا تو وہ اس دنیا میں بھی کامیاب ہو جائے گا اور آخرت میں بھی کامیاب ہو جائے گا۔